بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 146 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم کتاب الجہاد کے تحت مذکور حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں، مصلح کی ممانعت اور حد بلوغ کا جو بیان ہے، ان سب کی تفصیل پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن علقمة عن ابن بریدة عن ابیہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث جیشا او سریة اوصى امیرهم في خاصة نفسه بتقوى الله واوصى في من معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا فإذا لقيتم عدوكم فادعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية فإن أبوا فقاتلوهم فإذا حصرتم أهل حصر فأرادوكم أن تنزلوا على حكم الله تعالى فلا تفعلوا فإنكم لا تدرون ما حكم الله ولكن انزلوهم على حكمكم ثم احكموا فيه بما بدا لكم فإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله فأعطوهم ذممكم وذمم آبائكم فإنكم أن تخفروا بذممكم أهون من أن تخفروا بذمة الله في رقبتكم وفي رواية فإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذمة الله ولا ذمة رسوله ولكن اعطوهم ذممكم وذمم آبائكم فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم أيسر۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چھوٹا لشکر یا بڑا لشکر جہاد کے لیے روانہ فرماتے تو اس کے امیر کو خاص اس کے نفس کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت فرماتے، وَأَوْصَى فِي مَن مَّعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، اور پھر لشکر میں جو شریک مسلمان ہیں ان کی بلائی کی وصیت فرماتے، پھر فرماتے اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ، بسم اللہ پڑھتے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جو اللہ کا انکار کرے اس سے لڑائی کرو، لا تغلوا ولا تغدروا، نہ خیانت کرو، نہ کسی کو دھوکہ دو، اور نہ کسی مقتول کے اعضاء کاٹو، ولا تمثلوا، کسی کا مسئلہ نہ کرو، کسی مقتول کے اعضاء نہ کاٹو، ولا تقتلوا ولیدا ولا شیخا کبیرا، اور نہ کسی بچے کو اور نہ ہی بوڑھے کو قتل کرو، فإذا لقيتم عدوكم، جب تم اپنے دشمن کے جو ہے وہ سامنے آ جاؤ، فادعوهم الى الاسلام، تو ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ انکار کریں تو انہیں جزیہ ادا کرنے کی دعوت دو، جزیہ دینے پر آمادہ کرو، فإن ابوا، اگر وہ اس کا بھی انکار کر دیں، فقاتلوهم، تو پھر ان کے ساتھ لڑائی کرو، جہاد کرو۔ جب تم کسی قلعے کا محاصرہ کرو اور پھر وہ تمہیں فَأَرَادُوكُمْ أَن تُنزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تَفْعَلُوا، پھر وہ تمہیں اللہ کے حکم پر اتارنا چاہیں تو تم ایسا نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، وَلَكِنْ أَنزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ، لیکن یہ کہ تم اپنے فیصلے پر اتارو، ثُمَّ احْكُمُوا فِيهِ بِمَا بَدَا لَكُمْ، اور پھر جو تمہاری سمجھ میں آئے اس کے مطابق فیصلہ کرو، فَإِنْ أَرَادُوكُمْ أَن تُعْطُوهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ فَأُعْطُوهُمْ ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ، اگر تم ان کو اگر وہ چاہیں تو تم اللہ کی امان دو، تو تم جو ہے وہ ان کو اپنی اور اپنے آبا کی امان دو، فَإِنَّكُمْ أَن تُخْفِرُوا بِذِمَمِكُمْ، اس لیے کہ تمہارے لیے اپنے ذمے کو توڑنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کو توڑنے کی بنسبت احون، آسان ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر تم سے چاہیں کہ تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ دو، فلا تعطوهم ذمۃ اللہ ولا ذمۃ رسولہ، تو ان کو اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ مت دو، ولیکن اعطوهم ذممکم وذمم آبائکم، بلکہ اپنا اور اپنے آبا کا ذمہ دو، اس لیے کہ فإنکم ان تخفروا ذممکم وذمم آبائکم ایسر، اس لیے کہ تمہارے لیے اپنا اور اپنے آبا کے ذمے کو توڑنا ایسر، آسان ہے۔
عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کا بیان ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو روانہ فرماتے جہاد کے لیے تو اس کے امیر کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت فرماتے اور مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کی، بلائی کی وصیت فرماتے۔ یہ جو وصیتیں ہیں، ان وصیتوں پر اگر غور کیا جائے تو ان دفعات کو آئینی حیثیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کسی اور فاتح سے اس قسم کی وہ وصیتیں منقول نہیں ہیں۔ اتنی زبردست وصیتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ خیانت کرو، نہ کسی کو دھوکہ دو، نہ کسی مقتول کے اعضاء کاٹو، کسی بچے کو، کسی بوڑھے کو نہ مارو۔ جب دشمن تمہارے سامنے آئے تو پہلے اسے تم اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام سے انکار کرتا ہے تو پھر اسے تم جزیہ دینے کی دعوت دو، اگر وہ اس سے بھی انکار کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ لڑائی کرو۔ تو یہ جو وصیتیں ہیں، اس طرح کون فاتح اس طرح کرتا ہے؟ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ جہاد کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ فرماتے، اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے۔ تو جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک دفاعی جہاد ہے، ایک اقدامی جہاد ہے۔ دفاعی جہاد اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر اسلامی شہر پر کفار حملہ کر دیں تو اہل شہر پر دفاع کرنا، اپنے دفاع کے لیے لڑنا، یہ دفاعی جہاد ہے۔ اس کو فرض عین کا درجہ حاصل ہے۔ اگر اس شہر کے لوگ مقابلہ نہ کر سکے تو قریبی شہر کے جو مسلمان ہیں وہ ان کی مدد کریں گے اور ان کی مدد کرنا ان پر فرض ہے۔ دوسری قسم ہے اقدامی جہاد۔ اقدامی جہاد جو ہوتا ہے وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہر زمانے میں جو ہے وہ کفار کی طرف سے ڈالی جانے والی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے میدان جنگ میں لڑنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ تو اس جہاد کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر روانہ فرماتے تو اس کو یہ وصیتیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں قسم کے جہاد ہوئے ہیں، دفاعی جہاد بھی ہوا ہے اور اقدامی جہاد بھی ہوا ہے، جس کا یہاں حدیث میں بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر روانہ فرماتے تو یہ وصیتیں فرماتے۔ تو یہ اقدامی جہاد تھا، اس میں پورے اصول کے ساتھ، ضوابط کے ساتھ، ایک قاعدے کے تحت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس امیر کو یہ پابند بناتے کہ وہ اس طرح ایک ضابطے کے تحت جو ہے وہ جنگ کرے۔ یہ نہیں کہ جو سامنے آئے تیس نیس کرتے جو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین قسم کی وصیتیں فرمائی ہیں۔ اگلی روایت ہے وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن بریدۃ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المسلح۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح سے منع فرمایا ہے، مسلح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ مسلح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی کئی احادیث کے اندر سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ مسلح کہتے ہیں کسی کافر کو میدان جنگ میں مارنے کے بعد اس کے اعضاء کاٹ دینا، پاؤں، ناک، کان، زبان وغیرہ یہ کاٹ دینا، اس کو مسلح کہتے ہیں۔ اس کی شریعت کے اندر جو ہے وہ ممانعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ کسی مقتول کے ساتھ یہ حرکت مت کریں، کسی کا مسلح مت کریں۔ بیان قتل الکبار وسبی الصغار وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن اسماعیل بن حماد وابیہ والقاسم بن معن وعبد الملک عن عطیۃ القرظی قال عرضنا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم قریظہ قام فامر بقتل کبارہم وسبی صغارہم فمن انبت قتل ومن لم ينبت استحیی۔ وفی روایت قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال انظروا فإن كان أنبت فاضربوا عنقه فوجدوني لم أنبت فخلي سبيلي۔ وفي رواية قال كنت من سبي قريظة فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فنظروا في عانتي فوجدوني لم أنبت فألحقوني بالسبي۔ حضرت عطیہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنو قریظہ کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور نبی اسلام جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور حکم دیا ان کے بڑے جو ہے وہ بڑوں کے قتل کرنے کا اور چھوٹوں کے قیدی بنانے کا۔ وسبی صغارہم، تو جس کے زیر ناف بال آ چکے تھے اس کو قتل کر دیا گیا اور جس کے زیر ناف بال نہیں اگے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا۔
وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر اس کے زیر ناف بال آ گئے ہیں تو اس کی گردن اڑا دو. فوجدونی، تو صحابہ نے مجھے دیکھا تو میرے بال نہیں اگے تھے تو فخلی سبیلی، میرا راستہ چھوڑ دیا گیا، مجھے جو ہے وہ قتل نہیں کیا گیا. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے حضرت عطیہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قریظہ کے قیدیوں میں سے تھا. مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. فنظروا فی عانتی، تو جو ہے وہ صحابہ کرام نے میرے جو ہے وہ عانتی یعنی ناف سے نیچے بالوں کو دیکھا. فوجدونی تو میرے بات لم انبت، میرے بال جو ہے انہوں نے اگے ہوئے نہیں پائے. تو فالحقونی بالسوی، تو مجھے جو ہے وہ قیدیوں میں جو ہے وہ قیدیوں کے ساتھ ملحق کر دیا گیا، یعنی قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ مجھے ملا دیا گیا، یعنی قیدیوں میں بھیج دیا گیا. عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر حد بلوغ کا بیان ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے جو قیدی تھے، جو جنگی قیدی تھے، ان کے بارے میں حکم دیا کہ بڑوں کو قتل کر دیا جائے، جن کے بال زیر ناف بال آ چکے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور بچوں کو چھوڑ دیا جائے. تو بنو قریظہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا اور مدینہ میں رہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، تو مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا کہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، لیکن یہودیوں کی طرف سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی. پہلے تو جو ہے وہ خفیہ طور پر وہ سازشیں کرتے رہے، لیکن بعد میں کھلم کھلا انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا. جب محاصرہ سخت تھا، ان کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا تو پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور پھر فریقین نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر اتفاق کیا. حکم بنایا گیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بالغ ہیں اور جو جنگجو ہیں، لڑنے کے قابل ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان کا جو مال و دولت ہے اس پر قبضہ کر لیا جائے. چنانچہ جن کے زیر ناف بال تھے ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کی مال و دولت پر قبضہ کر لیا گیا. لہٰذا آج کے سبق میں ہم نے کتاب الجہاد کے تحت امیر لشکر کو وصیت، مسلح کی ممانعت اور حد بلوغ کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، مسلح کسے کہا جاتا ہے اور اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ نمبر 2، حد بلوغ کیا ہے اور کس صحابی کو زیر ناف بال نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.